جس میں آپ سب کی سلامتی اللہ کے کلام سے باتیں سیکھنے کے لائق ہیں۔ آئندہ جو ہم کلام کی طرف اپنی توجہ کریں اس کے کلام کی طرف، پہلا کرنتیوں اس کا 11واں باب اور اس کی 26ویں آیت سے لے کر 29ویں آیت تک ہم نے کلام کے پاک کلام سے تلاوت سنی، اور میری جو آج مرکزی آیت ہے وہ 28ویں آیت ہے، جہاں پر لکھا ہے بس آدمی اپنے آپ کو آزما لے اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالہ میں سے پیے۔ آمین۔ میں آپ سب کو عید پینتیکوست کی مبارک دینا چاہتا ہوں۔ آپ سب کو عید پینتیکوست مبارک ہو۔ یہ ہمارے لیے نہایت ہی خوشی کی بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح جب مصلوب ہوئے، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد 40 دن تک مختلف دنوں میں مختلف مقام اور مختلف لوگوں پر خداوند یسوع مسیح ظاہر ہوتے۔ جب 40 دن پورے ہو گئے، خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو ملنے کے لیے زیتون کے پہاڑ پر بلایا، اور وہاں پر خداوند یسوع مسیح نے اپنا صبر فرمایا، اور فرشتوں نے یہ پیغام شاگردوں کو اور تمام بنی نوع انسان کو یہ دیا کہ جس طرح آج تم اپنی آنکھوں سے مسیح کو آسمان پر جاتے دیکھتے ہو، وہ وقت بھی آنے والا ہے جب یسوع مسیح دوبارہ آئیں گے، اور وہی آنکھیں جنہوں نے اسے چھیدا، جنہوں نے اسے مصلوب کیا، وہ آنکھیں دوبارہ خداوند یسوع مسیح کو آسمان سے آتے دیکھیں۔ اس حصہ میں جب یسوع مسیح نے صعود فرمایا تو اس کے 7 دن کے بعد عید پینتیکوست کا دن آ جاتا ہے۔ یہ ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ عید پینتیکوست ہے کیا، یہ عید کیا ہے۔ بنیادی طور پر پرانے عہد نامے میں یہ پھلوں کی، پہلے پھلوں کی، جس میں تمام کسان اپنے پہلے پھل لے کر خدا کے حضور آیا کرتے تھے، اور پہلے پھلوں کی عید کو منایا جاتا تھا، اور اس عید میں پھولے ہلائے جاتے، اسے ہلانے کی عید بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس دوران لوگ اس بات کو بھی یاد رکھتے تھے کہ خدا باپ نے جب وہ بیابانی سفر میں تھے تو بیابانی سفر میں خدا نے ان کی پروردگاری کی، اور وہ خیموں میں رہے، جھونپڑیاں بنا کر رہے۔ خدا کی پروردگاری یہ تھی کہ خدا نے آسمانی من سے سیر کرتا رہا، آسمان سے بٹیروں کو پیش کیا تاکہ وہ کھائیں اور خدا کی قدرت، خدا کی موجزانہ قدرت سے واقف ہو سکے۔ عید پینتیکوست پر تمام یہودی خدا کی دی ہوئی تمام نعمتوں کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں، اس لیے اسے شکر گزاری کی عید بھی کہا جاتا ہے، شکرانے کی عید بھی کہا جاتا ہے، پھلوں کی عید بھی کہا جاتا ہے، جھونپڑیوں کی عید بھی کہا جاتا ہے، اور مقدس کتاب کے مطابق اسے عید پینتیکوست بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ موقع تھا جب لوگ عید منانے کے لیے یروشلم میں جمع تھے، اور یسوع مسیح نے آسمان پر جانے سے پہلے ان کو یہ کہا، اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ یہیں پر ٹھہرے رہنا جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے۔ وہ قوت کا لباس جس کا وعدہ یوحنا کی انجیل اس کے 14ویں باب میں کیا تھا کہ میں تمہیں دوسرا مددگار دوں گا، اس مددگار کے انتظار میں 120 کی جماعت بالا خانہ میں بیٹھی دعا کرے۔ بالا خانہ میں بیٹھ کر خدا کے پاک روح کے لیے وہ اپنے آپ کو تیار کر رہے تھے،
دعا اس مقصد کے لیے تھی کہ خدا کا روح اس میں تیار کرے. جب خدا کا روح ان پر اترا، نازل ہوا، تو وہ غیر زبانیں بول رہے. ان 120 کی جماعت میں خواتین بھی شامل ہیں، خدا یسوع مسیح کے پیارے شاگرد بھی شامل ہیں، یسوع مسیح سے محبت اور عقیدت رکھنے والے دوائیا لوگ بھی شامل تھے. اور ان میں سے جب روح القدس ان پر نازل ہوا، سناٹا چھا گیا. وہ خود بھی اس تجربے کو نہیں جانتے کہ ان کی زندگی میں کیا ہوا. اب وہ کس طرح سے ان باتوں کو سمجھ پائیں گے. جب یہ آوازیں غیر زبان کی باہر تک پہنچی، لوگ جمع ہوئے، کیونکہ بھیڑ پہلے سے وہاں پر موجود تھی، لوگ عید منانے کے لیے آئے ہوئے تھے. تو روح القدس کی اس قدرت سے لوگ اور زیادہ جمع ہو گئے. ان میں سے مخالفین یہ کہنے لگے کہ یہ تازہ مے کے نشے میں انہوں نے مے پی رکھی، اس لیے ان کا ذہنی توازن جو ہے وہ درست نہیں. شاید ہو سکتا ہے ان پہ کئی طرح کے الزامات لگائے گئے اور ان کی فیور یعنی ان کی حمایت کرنے والے بھی لوگ وہاں پر موجود تھے. جب قدس پطرس نے یہ کہا کہ ہم ابھی تو دن چڑھا ہی، ابھی تو دن کا وقت ہے، ہم نشے میں نہیں ہیں، تو مقدس پطرس نے جو پہلا خطبہ دیا اور اس خطبے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 3000 سے زیادہ لوگوں نے مسیح خدا یسوع کو قبول کر لیا. عید پینتیکوست اس بات کو یاد دلاتا ہے کہ ہم یسوع مسیح کو قبول کرنے والے بن جائیں. جب آپ یسوع کو قبول کر لیتے ہیں، اس کی حضوری میں آتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے ہر وہ دن عید پینتیکوست ہے. اس کو اس طور سے منانے، سیلیبریٹ کرنے کی ضرورت شاید نہ پڑے جب خدا کا روح آپ کی زندگی میں کام کرے. پالوس رسول ان 120 کی جماعت میں شامل نہیں تھے، لیکن غیر قوموں کے درمیان مقدس پالوس رسول نے مدد کی، شریعت میں سے رہنمائی کی اور اپنی مذہبی قیادت رکھتے ہوئے مقدس پالوس کا تعلق فریسی ہونے کے ساتھ تھا. مقدس پالوس شریعت کے بارے میں اہم نکات جانتے تھے. یہی سبب تھا کہ جب مسیحی چھپ کر عبادت کرتے، وہ ان کے پیچھے جاتا، ان کا تعاقب کرتا، انہیں گرفتار کرتا، ان کو سزائیں دیتا اور ان کو مارتا پیٹتا. آزاد خانوں کے اس وقت میں، اس دور میں، ساؤل نامی یہ شخص جسے کتاب مقدس میں پالوس کہا جاتا ہے، انتہا تک پہنچ چکا. جب خداوند یسوع مسیح کا روح اور خداوند یسوع مسیح کی آواز اس پر ظاہر ہوئی، تو اس نے مسیح یسوع کو قبول کرنے کے ساتھ اپنے آپ کو کہا کہ میں حضور دنوں کی پیدائش اور مسیح کا رسول. مسیح نے مجھے چنا تاکہ میں اس کی خدمت کر سکوں. اب کرنتھیوں کی کلیسیا کے درمیان خدا کے پاک روح کی نعمتیں کثرت سے کام کر رہی ہیں. پاک روح کی معمولی بڑی زور سے تھی. جب آپ پہلا کرنتھیوں کا 14واں باب پڑھیں گے تو مقدس پالوس رسول بیان کرتے ہیں. جب 11ویں باب سے لے کر آپ 16ویں باب تک پڑھیں گے تو ایک بہت بڑا گیپ آپ کو نظر آئے گا، اور وہ گیپ لڑائی اور جھگڑے کا سبب بن چکا تھا. یہ لڑائیاں اور جھگڑے جو کلیسیا کرنتھس میں پیدا ہو رہے تھے، اس کی پہلی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ لوگ پاک روح کی نعمتوں کے بارے میں بخوبی واقف نہیں. ہر وہ شخص اپنے اندر گمان کرتا، اپنے اندر
اس بات کے لیے پکا ہو چکا تھا کہ شاید یہ کلیسیا میری وجہ سے ہے، شاید خدا کا روح میری وجہ سے لوگوں تک منتقل ہو رہا ہے، یہ لڑائیاں اور جھگڑے کا سبب بنا ہوا ہے۔ دوسری وجہ جو کلیسیا میں پیدا ہو رہی تھی لڑائیوں کی وجہ، تکرار کی وجہ، وہ خدا کے کلام کی اس دور سے جس دور سے میں علم ہونا چاہیے تھا وہ نہیں تھا۔ خدا کے کلام کو قبول کر کے جب وہ دنیا میں کلیسیا میں شامل ہو چکے تھے اور اس روحانی دنیا کے اندر رہ رہے تھے تو انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ہم کس ماحول میں پل رہے ہیں۔ یہ ماحول روحانی ماحول تھا جو کہ لڑائیوں اور جھگڑوں اور تکرار کے باعث اب کمزور پڑتا جا رہا ہے۔ روحانی معیار کو قائم کرنے کے لیے پالس رسول نے جب آپ 10واں باب پڑھیں گے، 9واں باب پڑھیں گے تو یہاں پر 14ویں باب تک آپ کو کرنتس کی کلیسیا کے اندر جو مسائل نظر آتے ہیں وہ آپ کو مقدس پالس رسول بیان کرتا ہوا دکھائی دے گا۔ پہلی بات 9ویں باب میں پڑھیں گے تو وہاں پر بتوں کی قربانیوں کا ذکر ہے۔ جتنے کرنتس میں غیر یہودی لوگ تھے وہ بتوں کی قربانیاں کرتے تھے اور کئی طرح کے مندر وہاں پر موجود تھے۔ مسیحوں کو بھی وہ وہاں پر اپنے تہواروں میں، تقریروں میں، تقاریر میں اور مختلف جب ایونٹس ہوتے تھے تو مسیحوں کو بھی دعوت دیتے تھے اور ان کی دعوت میں یہ مندروں سے تیار کردہ کھانے چڑھاوے ان مسیحوں کے سامنے بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے مقدس پالس رسول ان کو فرماتے ہیں کہ بتوں کا گوشت کھانا، بتوں کی روٹی کھانا یا ان چڑھاووں کو کھانا یہ مسیح کے بدن اور اس شیرے یعنی خون کی توہین ہے۔ مقدس پالس رسول اس معاملے میں روحانی معیار کو قائم کرنے میں نہایت ہمیں سخت نظر آتے ہیں۔ جب آپ 28ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو یہ خلاصہ ہمارے سامنے کھل کر سامنے آتا ہے کہ بس آدمی اپنے آپ کو آزما دے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ مقدس پالس رسول ان کو یاد دلانا چاہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بتوں کی قربانیاں بھی کھاتے رہیں اور مسیح کے بدن پاک اشیاء میں بھی شریک ہو سکتے۔ ایک اور بڑی آزمانے کے تعلق سے بات جو ہمیں نظر آتی ہے، پہلی بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ ایسا شخص پاک اشیاء میں شریک نہیں ہو سکتا جو خدا پر بھی ایمان رکھے اور دیوی دیوتاؤں پر بھی ایمان رکھے۔ دوسری بات جو یہاں پر ہمیں نظر آتی ہے کہ بس آدمی اپنے آپ کو آزما لے۔ ایسے لوگ بھی اپنے آپ کا جائزہ لیں، اپنے آپ کو پرکھیں۔ ہوتا کیا تھا کہ جب پاک اشاع کا دن مقرر ہوتا تھا، وقت مقرر ہوتا تھا تو اس دن میں لوگ ایک دوسرے کا انتظار نہیں کرتے تھے اور جلدی جلدی میعاد بھی پی جاتے تھے، کھانا بھی کھا لیتے تھے اور اس طرح سے بد نظمی پیدا ہوتی تھی۔ مقدس پالس رسول نے ان کو بتایا کہ اگر کوئی بھائی بھوکا ہو، اگر کوئی بہن کو بھوک لگی ہو تو وہ کھانا گھر سے کھا کے ہیں، یہ پاک میز ہے، یہاں پر آ کر آپ اتنا سا نوازہ لیں تاکہ دوسروں کا بھی خیال رکھ سکیں۔ پاک اشاع کی یہ میز ہمیں یہ دکھاتی ہے، سکھاتی ہے، ہمیں سمجھاتی ہے اور مقدس پالوس کا یہ بیان بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم دوسروں کا خیال کرنے والے بھی بنیں۔ صرف ایک ہی نوالے میں ساری روٹی نہ لی جائے بلکہ دوسروں کا خیال بھی رکھا جائے۔ کرنتس کی کلیسیا اس دور میں ایسے خیال کرنے سے قاصر تھی۔
وہ جلدی جلدی ساری میاں بھی پی جاتے، روٹی بھی کھا لیتے، اور جو باقی رہ جاتے تھے وہ ان کا منہ دیکھتے رہتے تھے کہ انہوں نے کیا کیا۔ اس لیے پالوس رسول کہتے ہیں کہ پس آدمی اپنے آپ کو آزمائے، اپنا جائزہ لے، کہیں وہ شرارت کی روح سے خدا کی پاک میز میں تو شامل نہیں ہو رہا، کہیں وہ روحانی ترقی کے لیے شامل ہو رہا ہے، یا پھر وہ ایسی شرارت کی روح سے ہے تاکہ لوگ اس کا منہ دیکھتے رہیں۔ اگر ایسی سوچ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں تو مقدس پالوس رسول بڑے سخت الفاظ استعمال کرتا ہے، اور وہ کیا استعمال کیے گئے ہیں؟ لکھا کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خدا کے بدن کو نہ پہچانے، ایسے لوگ جو خدا کی میز کا خیال نہیں کرتے، پاکشاہ کا خیال نہیں کرتے، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ مسیح کے بدن کو نہیں پہچانتے۔ لکھا ہے کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خدا کے بدن کو نہ پہچانے اور اس کھانے پینے سے کیا پائے گا؟ سزا پائے گا۔ ایسے لوگ سزا پائیں گے، اور اسی طرح اسی سبب سے تم میں سے بتیرے کمزور اور بیمار ہیں، اور بہت سے سو بھی، کمزور بھی ہیں، بیمار بھی ہیں۔ بیمار کیسے ہو جاتے ہیں؟ اگر کوئی شخص زیادہ میں پی لیتا تھا تو ان کو نشہ ہو جاتا تھا، اور جب نشہ ہو جاتا تھا وہ تو چلنے سے بھی قاصر ہو جاتے تھے، گر جاتے تھے، چوٹ لگ جاتی تھی۔ اس لیے پالوس نے کہا زیادہ میں پینے سے وہ بیمار بھی ہو گئے، کئی زخمی بھی ہو گئے۔ اس لیے جو کوئی کھاتے پیتے وقت مسیح کے بدن کو نہ پہچانے وہ قصوروار ہوگا، وہ سزا پائے گا، اور لکھا ہے کہ ان کی سزا کیا ہوگی؟ وہ کمزور ہیں، بیمار ہیں، اور ان میں سے بعض کیا ہو گئے ہیں؟ سو بھی گئے۔ اگر ہم اپنے آپ کو جانتے تو سزا نہ پاتے، یہ تبھی ہمارے بس آدمی اپنے آپ کو آزمائے۔ روحانی ترقی، روحانی برکت، پاکشاہ میں روحانی جو معیار قائم کیا گیا ہے وہ بڑا ہی اہم ہے۔ پاکشاہ میں شامل کون ہو سکتا ہے؟ پاکشاہ کو پہچان کرنے والے کون سے لوگ ہیں؟ ان میں تین باتیں بہت ضروری ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہے جو مسیح کے بدن کو نہ پہچانے۔ اب جن کے اندر مسیح کے بدن کو پہچاننے کی صلاحیت ہے کہ یہ خدا کی پاک میز ہے، یہ خدا کی پاک روٹی ہے، یہ خدا کا پاک میں ہے، اسے میں نے کس طرح ادب کے ساتھ لینا ہے۔ ہر وہ ایماندار، ہر وہ شخص اپنے اندر تین خوبیاں رکھتا ہوگا جو مسیح کے بدن کو پہچانتے ہیں، جو اپنا جائزہ لیتے ہیں، جن کے بارے میں خدا کے بندہ مقدس پالوس رسول نے کہا بس آدمی اپنے آپ کو آزمائے۔ آزمانا کیا ہے؟ پہلی بات جو اپنے اندر آزمانی ہے وہ یہ ہے کہ وہ نجات یافتہ ہے۔ یہ اس کی خوبی ہے کہ وہ نجات یافتہ۔ اب نجات یافتہ سے مراد کیا ہے؟ یہاں پہ نجات یافتہ سے مراد ایسے وہ لوگ ہیں جو روحانی ماحول میں رہتے ہیں، جو روحانی لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، جو خدا کے کلام کے درمیان اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے نجات یافتہ ہونے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اب نجات ملتی کہتے ہیں ہمارا دوسرا باب اس کی 21ویں آیت کو پڑھیں گے تو وہاں پر لکھا ہے تو خدا یسوع مسیح پر ایمان لا، تو اور تیرا گھرانہ کیا کرے گا؟ نجات پائے گا، یعنی گناہوں سے نجات حاصل کرے گا۔ اب نجات یافتہ ہونا ہمارے لیے پاکشاہ کے لیے کیوں ضروری ہے؟ یسوع مسیح کی پیدائش کے وقت فرشتہ نے یہ کہا کہ جو مسیحا پیدا ہونے والا ہے، جو چربی میں پیدا ہوا ہے، اس کی سب سے بڑی ذمہ داری، اس کی سب سے بڑی شناخت یہ ہے کہ وہ ان کے گناہوں سے ان کو کیا کرے گا؟ ان کے گناہوں سے کیا کرے گا؟ یسوع مسیح کی پیدائش ہمیں یاد دلاتی ہے اس کا بدن میں آنا۔ جب یہ کہتے ہیں ہم کہ اس کا بدن ہے اور اس کا خون ہے، تو یہ بدن اور خون اس بات کی علامت ہے کہ اس کے بدن اور خون کے وسیلہ سے ہمیں کیا پائی ہے؟ نجات پائی ہے۔ وہ ان کے گناہوں سے ان کو کیا کرے گا؟ نجات دے گا۔ ہر ایماندار جب یسوع کو قبول کر لیتا ہے
تو وہ نجات یافتہ بنتا چلا جاتا ہے، وہ نجات کی طرف اپنا قدم بڑھاتا ہے۔ وہ نجات یافتہ اس لیے ہم کہتے ہیں کیونکہ وہ نجات کے اس عمل کے اندر، اس پروسیس کے اندر سے گزر رہا ہوتا ہے۔ مور نہیں لگ گئی، الہی مور نہیں لگ گئی کہ اب اس نے توبہ کر لی ہے، اب اس نے بپتسمہ لے لیا ہے تو اب یہ نجات یافتہ ہو گیا۔ نہیں، نجات یافتہ سے مراد یہ ہے جو مقدس پالوس رسول کے نزدیک ہے، کرنتھس کی کلیسیا کو سکھاتے اس نے کہا یہ ہر روز ہمارے جیون، ہماری زندگی کا حصہ بنتا چلا جاتا ہے۔ ایک دن میں یہ سرٹیفکیٹ نہیں جو آپ نے پروسیس مکمل کیا تو نجات کا آپ کو سرٹیفکیٹ مل گیا، بلکہ یہ مسیح میں بڑھتے چلے جانے کا نام نجات۔ دوسری خوبی کیا ہوگی جو اپنے آپ کو آزماتے ہیں؟ دوسری خوبی یہ ہوگی وہ متواتر ایسی زندگی بسر کرے گا، وہ متواتر ایسی زندگی بسر کرے گا جو خدا کے کلام کے اصولوں کے مطابق، جو خدا کا کلام اسے کہتا ہے وہ خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے گا۔ کہیں آپ نہیں پڑھیں گے بائبل مقدس میں کہ تم میری عبادت نہ کر۔ مجھے لگتا ہے کہ کلیسیا میں سے کچھ لوگوں کو خدا کے کلام نے منع کیا ہوگا کہ تم چرچ نہ جانا۔ ہو سکتا ہے کسی نے بائبل مقدس میں سے یہ نہ پڑھا ہو، لیکن ہمارے لیے بڑے افسوس کی بات ہے کہ جب ہم خدا کے کلام سے واقف نہیں ہوتے، جب خدا کے کلام کو نہیں پڑھتے، اتوار والے دن بھی ہم خدا کے کلام کی آواز متوجہ ہو کر نہیں سنتے، تو پھر ہم اپنا جائزہ دینے والے ہیں۔ بس آدمی اپنے آپ کو کیا کرے، آزمائے، کیا میں خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہا ہوں؟ یہ تمام لوگوں کے لیے حکم ہے کہ تو صبر کریں پانا، لیکن آپ اندازہ کر لیں کتنے لوگ اتوار والے دن عبادت کے لیے آتے ہیں، کتنے لوگ فکر مندی کے ساتھ آتے ہیں کہ میں نے خدا کی حضور جانا، میں نے خدا کی عبادت کرنی۔ اور اگر کچھ لوگ آ بھی جاتے ہیں ان میں سے 2% ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مختلف خیالوں پریشانیوں میں گرفتار ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو پریشانیوں میں باندھا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے بھی پالوس رسول کہتے ہیں جو فکر و تردد میں ہیں کہ اپنے آپ کو آزما لیں، اپنے آپ کو چیک کر لیں، آپ فکروں کے ساتھ، جو کہ حکم یہ ہے کہ ہم اپنی فکریں یسوع پر ڈال دیں، وہ اپنی فکریں اپنے اندر ہی رکھتے ہیں، مسیح کے سامنے نہیں لے کر۔ اور پطرس، خدا کا بندہ مقدس پطرس، یہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں مسیح کے ساتھ کیسی زندگی بسر کرنی، مسیح کے ساتھ کیسے اپنی زندگی کو بسر کرنا۔ پہلا پطرس پڑھنے، دوسرا پطرس پڑھنے تو وہاں پہ یہ ساری زندگی کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ لکھا ہے روحانی خالص دودھ کے کیا کرو، مشتاق، روحانی خالص دودھ کے مشتاق رہیں۔ جو فکروں میں رہتے ہیں، پریشانیوں میں رہتے ہیں، ان کو خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ وہ روحانی خالص دودھ کے مشتاق رہیں۔ خدا کا کلام دودھ کی مانند ہے۔ دودھ کیا کرتا ہے؟ بچے کو بڑھنے میں مدد دیتا ہے، اور دودھ کیا کرتا ہے؟ بچے کی طاقت کا، زور کا سبب بنتا ہے۔ یہ کلام جو فکروں کے باعث، بیماریوں کے باعث کمزور انسان ہو چکا ہے، جو اتنی صلاحیت بھی نہیں رکھتا کہ ہم اپنے آپ کو آزما لیں، ان کے لیے یہ ہے کہ وہ خدا کے کلام سے قوت حاصل کریں، خدا کے کلام سے برکت حاصل کریں۔ تو دوسرا اصول جن کو اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، جنہوں نے مقدس پالوس کی اس بات پر اپنی زندگی کو کسوٹی پر رگڑنا ہے، وہ متواتر ایسی زندگی جو کلام کے مطابق گزار رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو پرکھتے رہے۔ تیسری بات اور آخری بات جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے
پہلی بات ہم نے سیکھی نجات یافتہ ہوں، دوسری بات ہم متواتر ایسی زندگی خدا کے کلام کے اصولوں کے مطابق بسر کرنے والے ہوں، تیسری ہم وفادارانہ زندگی بسر کریں۔ یہ نہیں کہ یسوع کے ساتھ بھی چلتے ہیں اور جہاں پر موقع ملے یسوع کا انکار بھی کرتے ہیں۔ وفادار زندگی بسر کرنا والے بن سکتے۔ ہم نے آزمانا ہے، اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، جائزہ لینا ہے کہ کیا ہم وفادارانہ زندگی بسر کر رہے ہیں، اور مقاصد کی شاید کو بھی یاد رکھنا ہے کہ تو جان دینے تک وفادار ہے تو تجھے زندگی کا تاج ملے گا۔ صرف یہی بات نہیں ہے کہ ہم تاج کی خاطر خدا سے وفادار ہیں۔ جب آپ یسوع کے ہو جائیں گے، یسوع کے پیچھے چلیں گے، تو پھر آپ کو اگر زندگی کا تاج دینے والا آپ کی زندگی میں ہوگا تو آپ زندگی کے تاج کے اتنے فکر مند نہیں ہوں گے۔ میں ایک حوالہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جب آپ پہلا تموتھیوس کا دوسرا باب اور اس کی 15ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو جہاں پہ لکھا ہے، لیکن اولاد ہونے سے نجات پائے بشرطِ یہ کہ وہ ایمان اور محبت اور پاکیزگی میں پرہیزگاری کے ساتھ قائم رہے، پرہیزگاری کے ساتھ قائم رہے۔ ہم نے اپنے آپ کو آزمانا ہے کہ کیا ایمان میرے اندر موجود ہے، کیا خدا کی محبت میرے اندر موجود ہے، کیا خدا کی کلام کی دی ہوئی پاکیزگی میرے اندر موجود ہے، کیا پرہیزگاری میرے اندر موجود ہے۔ تو یہ آیت جو آج آپ کے سامنے رکھی ہے کہ بس آدمی اپنے آپ کو آزما لے، یہ تمام شرائط آپ اپنی زندگی میں پوری کر سکیں گے۔ آئیں میرے بزرگ اپنے سروں کو جھکائیں اور اس بات پر غور کریں، اپنا جائزہ لیں۔ آج پاک کی شام میں جب شریک ہوتے ہیں، آج جب خدا کی روٹی اس کے بدن میں شریک ہوتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو چیک کریں، پرکھیں کہ کیا میں اس روٹی اور میں کو دینے کے لائق ہوں۔ اگر ہمیں لگتا ہے، ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ میں اس لائق نہیں، تو اس میں آپ خدا کے ذوق پہ تائیں نہ، پریشان نہ ہو۔ خدا کا کلام آپ کو منع نہیں کرے گا کہ آپ پاکی شام میں شامل نہ ہوں۔ خدا کا کلام آپ کی رہنمائی کرے گا۔ یسوع مسیح نے ایسے ہی گناہگار کے لیے یہ الفاظ کہے۔ لوکا 19واں باب جب نامی 10ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو یسوع مسیح نے کہا، آج اس گھر میں نجات ہے، آج اس گھر میں نجات ہے۔ ابن آدم کو ان کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ جب آپ پاک کی شام میں شریک ہوتے ہیں، جب آپ خدا کی پاک میں اس کے پاس آتے ہیں، تو یقیناً جو کھو چکے ہیں، جو گناہ میں پھنسے ہوئے ہیں، خدا ان کو آزاد کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آئیں شاید کے مطابق اپنے زندگی کو خدا ان کے جو پیش کریں، اپنے سر کو جھکائیں۔ ہم مسز وینس سیمون کے ساتھ مل کر دعا کریں گے، آپ کے کلام کے لیے خدا کے جو شکر گزاری کریں گے کہ خدا ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے آپ کو آزمائیں، ہم اپنا جائزہ لے سکیں، اپنے آپ کو پرکھ سکیں۔ دعا خدا کے جو ہر ایک دل، ہر ایک جان، ہر ایک روح دو باتوں کے لیے ضرور دعا کرے، اپنے جائزے کے لیے اور آج پینتیکوست کے لیے۔ خدا کا روح قدس جب نازل ہوا تو اس نے انسانوں کو ایک نئی زندگی بخشی۔ دعا کریں۔